اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن ونعمتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة يوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا لا تسكنه ورزقا توعا ومتعه طويلا. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے احکام و آداب کے اس 12ویں نشست میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ایک صلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین، امیر المومنین کی ایک حدیث قرآن کے متعلق اور اس کے فوراً بعد آپ کے پوچھے گئے سوالوں کو کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ شیخ الہینی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الکافی میں جلد 2 صفحہ نمبر 610 پہ امیر المومنین سے حدیث نقل کرتے ہیں تلاوت قرآن کے حوالے سے کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، ملائکہ وہاں آتے ہیں، شیطان جگہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کو ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے اس میں برکتیں کم ہوتی ہیں، ملائکہ وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور شیاطین وہاں آ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا اس حدیث میں کہ اگر ہم اپنے گھر کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کو انجام دیں۔ ناظرین، اپنے آج کے سوالوں کو لے کر چلیں علی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اور گزارش کریں کہ وہ ان کے جوابات کے ذریعے ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ سلامت رکھے، خوش رکھے انشاءاللہ۔ آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے مولانا صاحب۔ ٹھیک، اجازت ہے مولانا صاحب؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم مولانا اللہ۔ صاحب 5 سوال آئے ہیں ہمارے پاس ناظرین کی طرف سے، مومنین کی طرف سے۔ شاید پہلا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کے حال میں کوئی غذا حلق میں پھنس جائے، اس حال میں کہ اگر اسے نگل لیں تو روزہ باطل ہو جائے اور اگر نکالنے کا ارادہ کریں تو بغیر قے کیے ہوئے ممکن نہ ہو، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دیکھیں، ایک جو مسئلہ ہے اور میری یہ سمجھ سے تھوڑا پرے لگ رہا ہے کہ غذا کیوں کر جو ہے کسی کی حلق میں اٹک سکتی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو قے آ رہا ہے، قے آ رہی ہے، انسان کو قے آ رہی ہے اور روکنے کی کوشش کرے، تو ہمارے وہاں قے کا آنا مسئلہ نہیں ہے۔ قے آ گیا، آپ کے منہ کے غذا میں جو چیز آئی ہے آپ اندر نہ لیجیے، آپ اس کو باہر نکال لیجیے، آپ کا روزہ تھوڑی باطل ہو جائے گا اس سے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو قے آ رہی ہے اور
کر دیں گے تو اگر آپ نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا ہے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے حلق میں اٹکا ہوا، تو میرے بھائی اگر کسی کے حلق میں اٹکا ہو تو اس کی جان پہ بنائے گا، اور اگر جان پہ بنائے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں کوئی بھی واجب اگر اس طرح ہو جائے کہ اس کی جان پہ آ جائے تو واجب ساقط ہو جائے. اچھا وہ واجب نہیں رہے گا، اگر آپ کی جان پہ آ گئی تو پھر ویسے ہی نہیں ہے، تو آپ جس طرح ممکن ہے اس کو نکالیے. تو یہ اچھا، آپ اللہ نے جو ہمارا بدن بنایا ہے سسٹم کیا رکھا ہے، اگر کھانا کھا رہے تو سانس کی نلی کنارے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کھانا کھا سکتے. اور اگر آپ کے لیے اٹکا ہوا ہے تو آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، آپ کا دم گھٹ جائے گا، آپ مر جائیں گے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی مرنے کی کگار پہ آ گیا تو میرے بھائی فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور نکالنا چاہیے. اور اگر الٹی آ رہی تو فوراً الٹی کر لینا چاہیے. اگر خود الٹی آ رہی تو ویسے بھی کہہ جائے کہ آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. الٹی جان بوجھ کے کرنے سے یہ باطل ہوتا ہے. ایسے جو ہے الٹی کرنے سے کسی بھی انسان کا روزہ جو ہے باطل نہیں ہوگا. جی شکریہ مولانا صاحب. دوسرا سوال یہ ہے، اعتکاف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ کہ اس کی کیا شرائط ہیں، اس پہ آپ تھوڑا روشنی دیکھیے، ڈالیں. یہ سوال اچھا تھا کہ اعتکاف حقیقت میں نام ہے اعتکاف، کہتے ہیں کہ انسان قصد قربت کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لے. کس بات کے لیے؟ مسجد میں اس بات کے لیے بند کر لے کہ میں عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، مناجات کروں گا، دعائیں پڑھوں گا، اور میرے پاس سارا وقت ہوگا خالی عبادت کرنے کے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے عبادت، اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف، کہ میں نے نیت کر کے کہ اللہ میں جو ہے مسجد میں اپنے آپ کو بند کر رہا ہوں تاکہ میں تیری فارغ البال ہو کر عبادت کر سکوں، یعنی کسی چیز کا مجھے اور وہ نہ ہو، خالی عبادت. پھر یہ اعتکاف 3 دن اور 2 رات بیچ میں، یعنی اس طرح شروع ہوگا کہ نماز صبح سے پہلے آپ کو مسجد میں جانا ہے، نماز اذان صبح سے شروع ہوتا ہے اور تیسرے دن مغرب کی اذان پہ ختم ہوگا. بیچ میں 2 راتیں آئے گی. 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا. 3 دن سے زیادہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو 4 دن رکھا ہے تو 5ویں دن رکھنا چاہیے آپ کو، 6 دن رکھا ہے تو 7ویں دن رکھنا چاہیے آپ کو، 8 دن رکھا ہے تو 9ویں دن آپ کو پورا کرنا ہوگا. اس طرح سے طاق دن 3 5 7 9، اس کے بعد آپ کی جتنی طاقت ہے اس طرح آپ رکھ سکتے ہیں. 15 دن، 17 دن، 19 دن، اس طرح آپ کی طاقت پہ ڈیپینڈ ہے. جنرلی جو ہے پورے سال میں جب روزہ رکھنا صحیح ہو تو اعتکاف کرنا بھی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے. روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا. تو جس دن آپ کا روزہ رکھنا صحیح ہے اس دن جو ہے اعتکاف کرنا بھی صحیح ہے. پھر عام طور سے اعتکاف جو ہے جامع مسجد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ 4 مسجدیں جو مکہ اور مدینہ وہاں تعلق رکھتی ہیں، کوفے میں، ان میں ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جب اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف میں بیٹھے تو چند چیزوں کی رعایت کریں. وہ کن چیزوں کی رعایت کریں؟ وہ یہ کیے کہ آپ جو ہے غیر ضروری کام کے بغیر، ضروری کام کے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. اب ضروری بات کیا ہے؟ مثلا آپ کو واش روم جانا ہے، غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر کھانا پینے کے لیے ہے، اگر مسجد میں نہیں مل رہا ہے تو کھانے پینے، تشییع جنازہ ہے، نماز جمعہ پڑھنا ہے، مریض کی عیادت کرنا ہے. لیکن ان سب میں شرط یہ ہے کہ آپ جائیے اور فوراً واپس آئیے. وہاں جا کر آپ آرام سے موج مستی نہیں کر سکتے. پھر
اسی طرح جو ہے اعتکاف کرنے والے پہ چند چیزیں منع ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو سونگھنا اعتکاف کرنے والے پہ منع ہے، بیوی کے ساتھ، بیوی کہاں ملے گی خیر، لیکن بیوی کے ساتھ رشتہ بھی نہیں قائم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بحث اور مباحثہ کرنا، یعنی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ میں صاحب علم ہوں، صاحب فضیلت ہوں، کسی سے بحث کرنا وہ منع ہے، اور کسی طرح کا لین دین کرنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے، یعنی بزنس نہیں ہو سکتا وہ مسجد میں بیٹھ کے، حتیٰ مثلا مضاربہ اور انویسٹمنٹ اور اس طرح کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ فراہم کر دیں تو اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہے ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی اگر آپ کر سکے تو بہت اچھا ہے کہ آپ 10 دن جو آخری ماہ مبارک کے ہیں اس میں اعتکاف کیجیے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ انسان دیکھیے، یہ انسان کے لیے تو شرف ہے کہ وہ انسان ایسے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے جب بیٹھنا بہت فضیلت کا سبب ہے، سانس لینا جو ہے فضیلت کا سبب ہے، اور تلاوت کرنا سبب، تو ویسے ہی ماہ مبارک کے دن جو زمانہ ہے وہ کافی خداوند عالم کی قربت اور رضا کا سبب ہے، تو اس میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، عبادتیں کر لے۔ اچھا، یہ شرط نہیں ہے اس میں کہ روزہ کون سا رکھے، مستحبی بھی رکھ سکتا ہے، قضا بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر ماہ مبارک میں رہ سکتا تو ویسے ہی واجب روزہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہے اگر کر لے انسان تو یقیناً اس کی روح میں تعالی کا سبب ہوگا، اس کی روح کی بلندی کا سبب ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر اعتکاف کے بارے میں عرض کیا۔ جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ وضاحت کے لیے۔ اعتکاف کے حوالے سے آپ نے تمام گفتگو پر روشنی ڈالی اور ناظرین کے لیے۔ سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے واجب روزے یا قضا یا مستحب روزے کے دوران سفر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سفر میں کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اگر شرعی سفر ہے اور وہ شرائط کے ہے جس میں مسافر کہلاتا ہے تو وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، سوائے اس نظری روزے کے جس کے لیے شرط رکھا ہے اس نے کہ میں نظر کرتے وقت ہی کہا تھا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں۔ اس روزے کے علاوہ 3 دن جو مدینے میں رکھا جاتا ہے حاجت کا روزہ، اس کے علاوہ کوئی سفر میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ شرط ہے روزہ رکھنے کی آپ حضر میں ہو، آپ مسافر نہ ہو، تو قضا روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے، واجب روزے بھی نہیں رکھے جا سکتے، مستحبی روزے بھی نہیں رہ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی نظر ایسی کی ہو کہ میں جو فلاں دن سفر کروں گا اور روزہ رکھوں گا تو اس دن آپ روزہ رکھ سکتے، یا پھر آپ مسافر ہیں اور مدینے میں 3 دن حاجت کے روزے رکھ سکتے، بقیہ آپ کو کسی بھی روزے کو سفر میں رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اس سوال کی وضاحت کرنے کے لیے۔ چوتھا سوال ہمارا یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ اگر ڈاکٹر نے ہمیں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے لیکن ہمیں اطمینان ہے کہ روزہ ہمیں ضرر نہیں پہنچائے، اس صورتحال میں کیا کرنا؟ ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اطمینان ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے تو کبھی کبھی ڈاکٹر کا جو سجیشن ہوتا ہے، یہ دیکھیے ڈاکٹر تو آپ کو بتا دیتا ہے یہ شک ہوگا، لیکن اگر آپ کو اطمینان ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ کا روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ آپ کے وجود کو اطمینان اور مثلا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ نقصان دہ ہے۔ اگر اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں تو ڈاکٹر سے پوچھیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ابھی مثال کے طور پہ جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہے اس کو، وہ بہت سارے پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر کی بات سجیشن، مسلمان ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیے، دوا کا وقت چینج کر لیں۔ لیکن اگر آپ جائیے آپ اہل حنوت کے پاس، نہیں ڈائبٹک پیشنٹ ہر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا،
لیکن آپ کو یقین اطمینان ہے کہ مجھے اس روزے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ اس کی وضاحت کرنے کے۔ آخری سوال آیا ہے ناظرین کی طرف سے کہ کیا روزے کے حال میں سردی کی دوا جیسے وکس وغیرہ ناک پہ یا سر پہ لگا سکتے ہیں؟ یہ جو ہے بالکل لگایا جا سکتا ہے، جو سردی کی دوا ہے وہ ہمارے وہاں کوئی بھی دوا جو ہے آپ لے سکتے ہیں، خالی کھانے پینے والی نہ ہو، حتیٰ انجیکشن لے سکتے ہیں، جسے طاقت کا لگوانا چاہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ وکس وغیرہ تو اوپر یہ جو ہے آپ کے حصے میں مجھے ناک پہ لگا رہے ہیں یا پیشانی پہ لگا رہے ہیں، گلے میں لگا رہے ہیں، سینے پہ لگا رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ دیکھیے جو چیز مناہی ہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، وہ بھی عادی طریقے سے جو چیز کھائی پی جاتی ہے۔ اگر آپ انجیکشن لے رہے ہیں، میں نے کہا اگر آپ سرنج گلوکوز چڑھوا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں، ایون اگر طاقت کے لیے چڑھا رہے ہیں تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بالکل چڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز منع ہے وہ کھانے پینے کی بات ہے کہ آپ کھانا پینا نہیں کر سکتے، لیکن دوا کا استعمال کرنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ حتیٰ میں نے کہا اگر آپ بخار ہے انجیکشن لگوانا چاہیں لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ بالکل وکس وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بالکل لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے مصداق میں نہیں آتا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاکم اور اللہ۔ آپ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لگاتار تمام سوالات کا جواب دیتے جا رہے ہیں، تمام چیزوں کو بجھاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین جن لوگوں نے ابھی تک اپنے سوال ہم سے نہیں پوچھے ہیں وہ اپنے سوالوں کو دی اسٹرانگ گروپ کے اس واٹس ایپ نمبر 8070151412 لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کیے گئے سوالوں کو مولانا محسوس سے دریافت کریں۔ آپ تمام ناظرین کا شکریہ، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کی امان اللہ، خدا حافظ۔